ہمیں نئے اور پرانے پاکستان کی بحث کو چھوڑ کر ہمارے پاکستان کی بات کرنی چاہیے۔ عوام کے منتخب نمائندے منزل کا تعین کریں۔ پاک فوج پاکستان کی ترقی اور کامیابی کے سفر میں بھرپور ساتھ دے گی۔ طاقت کا محور عوام ہے۔ عوام کی رائے پارلیمان اور آئین پاکستان ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا قومی اسمبلی کے ان کیمرہ اجلاس سے اہم خطاب۔ آرمی چیف کی آئین کے 50 سال مکمل ہونے پر پارلیمنٹ کو مبارکباد اور 1973 کا آئین بنانے والوں کو انہوں نے خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ہمیں نئے اور پرانے پاکستان کی بحث کو چھوڑ کر ہمارے پاکستان کی بات کرنی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عوام کے منتخب نمائندے منزل کا تعین کریں۔ پاک فوج پاکستان کی ترقی کے سفر میں بھرپور ساتھ دے گی۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے سینئر اینالسٹ سلیم بخاری صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج ایک اہم بات عاصم منیر کی جانب سے کہی گئی، انہوں نے بہت اچھا یہ بات کہی ہے کہ ہمیں نئے اور پرانے کی بحث کو اب چھوڑ دینا چاہیے اور ہمارے پاکستان کی بات کرنی چاہیے۔ کیا کہیں گے ان کے خطاب کے حوالے سے اور آج کے ہونے والے اجلاس کے حوالے سے؟ میرے خیال سے جو تذکرہ آپ نے کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب ہمارے پاکستان کی بات ہونی چاہیے، یہ نئے پرانے کی بحث چھوڑ دیں، میرے خیال سے یہ بہت اسٹرانگ میسج ہے ان لوگوں کو جو دعوے کر رہے تھے کہ ہم نے نیا پاکستان بنا دیا ہے، بیڑا غرق کر دیا نئے پاکستان کے نام پہ، پورے پاکستان کی سوسائٹی کا، پورے نارمز کا، ہر چیز کا، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ نیا پاکستان ہے۔ پہلے ہی لوگوں نے نعرہ لگانا شروع کر دیا تھا کہ ہمیں تو وہی وہ پرانا پاکستان ہی چاہیے، ہمیں وہی واپس کرتے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ تو آج میرے خیال سے جنرل عاصم نے اس بحث کے اوپر فل سٹاپ لگا دیا کہ اس کو آپ چھوڑیں اور ہمارے کی بات کریں، کیونکہ جو پیٹریاٹک نعرہ ہے، جو حب الوطنی کی بات جس سے چل کے، وہ یہی ہے کہ یہ ہمارا پاکستان ہے، یہ کسی ایک انڈیویجول کے یا کسی ایک دعوے دار کا پاکستان نہیں ہے، پاکستان سب کا ہے۔ تو میرے خیال سے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ان کی جو آج اجلاس تھا اس کی سب سے بڑی اور سب سے امپورٹنٹ بات یہی تھی۔ جی ٹھیک ہے، سلیم بخاری صاحب ساتھ رہے گا۔ ثنا بچا صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ثنا بچا صاحبہ، آپ کیا کہیں گی آج کے اس خطاب کے بارے میں؟ ان کیمرہ جو اجلاس ہوا ہے، ایک بات تو واضح اور بھی کی گئی ہے کہ طاقت جس پر لڑائی جاری ہے اس کا محور عوام ہے، یہ بات واضح کر دی گئی ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس پر؟ بالکل جی، میرا خیال ہے کہ آرمی چیف جب مداخلت کرتے ہیں اور کابینہ اور اجلاس میں نہیں آتے، لیکن وہ پھر ایسی جگہ جاتے ہیں اور پھر ان سے چھپ چھپ کے لوگ ملتے ہیں، یہ بھی ہم نے دور دیکھے ہیں اس ملک میں۔ تو یہ بڑا ایک اچھا پیغام تھا، جس طرح سے سپورٹو قسم کا ان کو ویلکم دیا گیا، ڈیسک بجا کر ان کو بڑی عزت کے ساتھ، اور انہوں نے بڑی گفتگو کی، جس طرح سے کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ واز ویری پولیٹیکلی ورڈ وائز ویری کریکٹ رہی۔ انہوں نے کوئی پوزیشن واضح طور پر نہیں لی، لیکن اپنی جو ان کی پوزیشن ہے، جس طرح سے سیکورٹی کے حوالے سے جو معاملات ہیں اور جس طرح سے وہ آئین کے آگے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جو نمائندے ہیں عوام کے، وہی ڈسیشن دیتے ہیں۔ تو عوام کے نمائندے تو وہی ہیں جو پارلیمنٹ ہیں، وہ تو نہیں ہیں جو زمان پاک میں، وہ تو عوام کا مینڈیٹ لے کر یہاں سے باہر چلے گئے ہیں، اور جس طرح نئے اور پرانے پاکستان کو بھی ایک طرف میرا خیال ڈسکشن کو اینڈ کر دیا ہے۔ تو آئی تھنک یہ تمام چیزیں بڑی خوش آئند ہیں، لیکن بس اس چیز کو یہ نہیں بنانا چاہیے کہ پاور اسٹرگل ہو رہی ہے کہ ایک ادارہ ان کے ساتھ ہے اور ایک ادارہ ان کے ساتھ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ جو سوال اٹھایا گیا محسن داور صاحب کی طرف سے، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ معاملہ صرف دہشت گردوں سے نمٹنے کا تو اس ملک میں نہیں رہا، اس سے زیادہ گمبھیر جو معاملات وہ ہیں جو یہاں بیٹھ کے لاہور میں ہو رہے ہیں، وہ جو طالبان کے حوالے سے یہاں پر بتایا جا رہا ہے، آپ کے وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ وہ بنی گانا زمان پاک میں موجود ہیں، اور یہ طالبان ہیں جو وہاں پر بھی نظر آ رہے ہیں، اور یہ طالبان کو کس طرح سے انٹر ہونے دیا، ری انٹری کیسے ہوئی ان کی، کس کی پالیسی تھی، کون ذمہ دار ہے۔ تو ان تمام تر چیزوں کے سوالات میرا خیال ہے اچھا کیا کہ پارلیمنٹ نے فورم سے ان کا جواب مانگا ہے، اور اسی فورم کو وہ جواب ملے گا۔ اب یہ کاغذات کے اندر بیٹھ کے وہ باتیں نہیں ہوں گی، بند کمروں میں باتیں نہیں ہوں گی، جس کا اختیار ہے وہ اس کو استعمال کرے، اور پارلیمنٹ کا اختیار یہی ہے، اور آرمی چیف کا اختیار یہی ہے جو آج انہوں نے بتایا ہے، اور سیکورٹی کے حوالے سے وہ امداد دیں گے، پر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹارگیٹ اٹیک کریں گے، کوئی نیا آپریشن نہیں لانچ ہوگا۔ آل دیز تھنگز آر ویری گڈ۔ آئی تھنک یہ بڑا پوائنٹ جانا چاہیے، سب کے لیے ایک ہونا چاہیے انڈرسٹینڈنگ اور میسج کہ کوئی کسی سے مطابقات کرنے کی طرح نہ کرے، اور جو عوامی نمائندے ہیں وہ تو ترقی کریں، اس کو سب فراہم کریں۔ بالکل، انہوں نے صحیح کہا ہے کہ عوامی نمائندے جو ہیں وہ عوام اور آئین کے محافظ ہیں، اور انہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ میاں طاہر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ میاں طاہر صاحب، آپ کیا کہیں گے آج کے ہونے والے اس اجلاس کے حوالے سے؟ اجلاس میں جو سب سے اہم بات جس پہ آپ بات بھی کر رہے ہیں وہ تو آرمی چیف کی گفتگو ہے، اور بڑی دل موہ لینے والی گفتگو ہے۔
मैं तो बड़ा मुतासर हुआ हूँ, बड़ा खुश भी हूँ और बड़ा शाद हूँ कि आर्मी चीफ की ज़बान से ऐसे अल्फाज कहाँ सुनने को मिलते हैं। जान ही तरस गए थे कि कोई आर्मी चीफ इस तरह की बात भी करे, कोई आवाम की बात भी करे, कोई आवाम की ताकत की बात भी करे, कोई आवाम के नुमाइंदों की बात करे, कोई आवाम के नुमाइंदों से बनने वाली पार्लियामेंट की बात करे और उस पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम करे और आइन और कानून की बालादस्ती को तस्लीम करे, तो बहुत खुश आइंद है। मैं तो इसको बहुत दिल की गहराइयों से वेलकम कहता हूँ। इसके साथ साथ कुछ सवालात हैं, वो ये हैं कि नया और पुराने पाकिस्तान की बहस हम नहीं करते, लेकिन जो नए पाकिस्तान बनाने वालों उनका भी तो कोई हिसाब होगा। क्या उनसे भी कोई हिसाब लिया जाएगा? आर्मी चीफ साहब को पता होना चाहिए कि नए पाकिस्तान बनाने वालों के लोग जो थे वो उन्हीं के अदारे से लोग थे। उन्होंने ही अवाम के वोट को चुराया था, जो अवाम की राय को चुराया गया था आरटीएस बैठा के और किसी एक पार्टी को जितवाया गया था। जब अवाम की राय पर डाका डाला गया था, उनसे भी कोई हिसाब होगा। उनसे हिसाब होगा जिन्होंने एक तजर्बा किया और पाकिस्तान की मईशत को आज इस हालत पे ले आए कि आईएमएफ से हमें गारंटी चाहिए होती है कि हम डिफॉल्ट हुए हैं या नहीं हुए। क्या उनसे कोई हिसाब होगा? क्या जो इकोनॉमिक कमेटी के नेशनल इकोनॉमिक कमेटी के जो आर्मी चीफ बने थे, मेंबर बने थे और वो पूरी दुनिया में दौरे करते फिर रहे थे और कहते थे कि हम मईशत को उठाएंगे हम, और मेरे कहने पे लोग जो है वो फंड्स देते हैं, ममालिक फंड्स देते हैं, उनसे भी हिसाब होगा कि वो कहाँ गए और कहाँ गई आपकी वो मुआशी डिप्लोमेसी और बाकी चीजें। और क्या जो उनके दौर के बने हुए जो बाकी अदारों में जो फैले हुए जो उनके लोग हैं उनको कर्टेल किया जाएगा। आज असलम बुतानी का सवाल बहुत पर्टिनेंट था। उन्होंने कहा कि अदालती लबादे में जो दहशतगर्द बैठे हुए हैं जिन्होंने आइन के साथ दहशतगर्दी की है, आप बाकी दहशतगर्दों को उससे तो निपटेंगे, उनसे भी निपटेंगे। क्या ये हम सवाल करने के लिए हक जानब नहीं है कि जो दहशतगर्दों को दोबारा से इस मुल्क में लाने वालों के से कोई पूछगिछ हुई? क्या उन जर्नैलों से बात हुई, जनरल फैज हमीद से, जनरल बाजवा से? किसी ने पूछा कि आपने क्यों टीटीपी को वापस लाए, क्यों उनसे मुज़ाकरात किए, क्यों उनकी आबादकारी का सोच रहे थे? क्या उस इमरान खान से किसी ने को पूछा? क्या उस इमरान खान से किसी ने कोई हिसाब लिया? ये भी सवालात हैं और आर्मी चीफ की इन सब बातों का हम दिल की गहराइयों से, अथाह गहराइयों से वेलकम कहते हैं। लेकिन इन सवालों के साथ और फिर जो बैरून मुल्क बैठे हुए 5th जनरेशन वार लड़ रहे हैं उनके खिलाफ भी जाहिर है कि ऑपरेशन आप करने जा रहे हैं, लेकिन वो कहीं नजर तो आए। और जिन्होंने वो बुत तराशे थे जो आज इस रियासत और उसकी रियासत के नजरियाती सरहदों पे हमला आवर हैं और आपके अदारे पर हमला आवर हैं और पाकिस्तान पे हमला आवर हैं बाहर बैठे हुए लोग, उनको बनाने वालों से भी कभी पूछा? क्या उनसे भी कभी कोई सवाल होगा? क्या वो भी कहीं कटारे में नजर आएंगे? एक रिटायर्ड जनरल पकड़ा गया था तो कार यहाँ मच गई थी, तो क्या फिर इस तरह से अगर चलता रहा और फिर माफिया मिलती रही तो फिर नए और पुराने पाकिस्तान, पता नहीं कौन कौन से पाकिस्तान की बहसें फिर से शुरू हो जाएंगी। तो आसिम मुनीर साहब से दस्तबस्ता गुजारिश है कि जनाब आपकी बातों पे हमें पूरा यकीन है और 100% यकीन है, लेकिन इस पे अमल दरामद भी नजर आना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मियां ताहिर साहब। काफ़ी अहम सवालात हैं जिनके जवाब भी आवाम के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है सलीम बुखारी साहब, सना बुच्चा साहिबा और मियां ताहिर साहब अहम मामले पर अपना तज्जिया पेश कर रहे थे।